إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی حمد و ثنا اس اللہ جل جلالہ کے لیے ہے جو اس جہان کا خالق و مالک مربی اور پالنہار ہے. انگت بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، دین ملی ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، آج ماہ رجب کی 26ویں تاریخ اور اسی مناسبت سے میں نے سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے. ماہ رجب یہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. اس کی فضیلت صرف اتنی ہے کہ یہ حرمت کے مہینوں میں سے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں اس کی کوئی اور فضیلت مذکور نہیں ہے. اس مہینے کے اندر ہمیں ویسے ہی عبادتیں کرنی ہیں جس طرح اور دیگر مہینوں کے اندر ہم کرتے چلے آتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس مہینے کو بہت بابرکت تصور کرتا ہے، مانتا ہے، اور مہینہ شروع ہوتے ہی اور آخر تک بہت ساری ایسی عبادتیں انجام دیتا ہے جسے وہ شریعت کا ایک لازمی جز اور حصہ تصور کرتا ہے. ان میں سے ایک چیز ہے 27 رجب المرجب کو جشن عید میلاد النبی منانا، جشن معراج النبی منانا. اور اس کے لیے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی تاریخ میں معراج کرایا گیا، آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا اور آپ کو یہ عظمت اور یہ وقار اور یہ مرتبہ عطا کیا گیا. اسی مناسبت سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ ایک ایک پوائنٹ کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور سوال کرنے والے کا جواب آپ دیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب وہ جشن معراج النبی منانا شریعت میں یہ بدعت ہے، اس لیے کہ 27 رجب المعجب کو اللہ کے رسول کو معراج کب کرایا گیا؟ علامہ صفی الرحمٰن سے مبارک پوری کی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، یا اس کے علاوہ سیرت کی اور بھی جتنی کتابیں ہیں ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ شیخ صفی الرحمٰن سے مبارک پوری نے ان تمام کا خلاصہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کر دیا ہے، 5 اقوال ذکر کیے ہیں۔ اس میں سے پہلا قول ہے کہ 27 رجب المرجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا۔ علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رحمت للعالمین کے اندر اسی کو ذکر کیا ہے اور اسی کو راجح قرار دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے ماہ رمضان میں اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تیسرا قول ہے ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ چوتھا قول ہے کہ آپ کو جس سال نبوت عطا کی گئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ پانچواں قول یہ ہے کہ نبوت کے 5 سال بعد معراج کرایا گیا۔ یہ 5 اقوال ذکر کیے ہیں اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے آخر میں چل کر کے لکھا ہے کہ سورۃ الاسراء چونکہ یہ مکی سورہ ہے اور اس کا نزول ہجرت سے چند ایام پہلے اور مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں ہوا ہے، اور سورہ اسراء کے سیاق و سباق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معراج کا واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ تاریخ کی کوئی تعین نہیں، مہینے کی کوئی تعین نہیں۔ جب اختلاف ہو گیا تاریخ میں تو پھر صرف ایک تاریخ کو حتمی سمجھ کر کے اور اس کو صحیح مان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی خوشی میں جشن منانا یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر اس تاریخ کو ہم صحیح مان لیں تو پھر اب دیکھنا پڑے گا کہ واقع معراج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اور مدینہ کے اندر آپ 10 سال تک رہے۔ آپ نے 10 سال کی مدت میں کبھی یہ جشن منایا ہے؟ آپ نے کبھی یہ خوشی منائی ہے؟ اس کے بعد پھر 10 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام کا دور آتا ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں، اس کے بعد میں پھر تابعین کا زمانہ آتا ہے جس کے اندر ائمہ اربعہ پیدا ہوئے، اس کے بعد میں تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ پوری تاریخ آپ پڑھتے چلے جائیں، کہیں یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں 10 سالہ کبھی جس جشن کو منایا ہو، یا آپ کے صحابہ نے منایا ہو، خلفائے راشدین نے منایا ہو، یا اسی طریقے سے تابعین اور تبع تابعین نے منایا ہو۔ اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو اور نہ جس کے کرنے کا حکم دیا ہو، نہ خلفائے راشدین نے کیا ہو، تو ایسی صورت میں جو وہ عمل بدعت تصور کی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، وفی روایت وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ تیسری بات کہ اس تاریخ کو جب یہ تاریخ آتی ہے اور مغرب کے بعد سے لے کر کے بلکہ اس سے پہلے ہی لوگ اس جشن کو منانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ جلسے جلوس کا اہتمام ہوتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، مسجدوں کے اندر اس کو سجایا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر اس کے قبیل سے بہت ساری غیر صحیح موضوع اور منگلت روایات کا
سہارا لے کر کے واقعہ معراج کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ ایسے ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں جو مطلق طور پر شرک کے دائرے میں آتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت علی کی شان میں افراط و تفریط کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اسراء کی رات جب گئے عرش عظیم پر، اسراء کی رات جب گئے عرش عظیم پر، دیکھا رسول نے پس منظر علی علی، پردے کے پیچھے دست ید اللہ کو دیکھ کر بولے رسول خالق اکبر علی علی۔ یعنی حضرت علی کو خدا کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اور اس شعر کو آپ دیکھیں گے کیا پتہ چلتا ہے، عرش عظیم پر اللہ کے رسول ہے، حالانکہ عرش کے اوپر کون ہے؟ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر ہے، اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس شعر کے اندر اللہ کے رسول کو عرش عظیم کے اوپر جانا بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیے حضرت علی کو الوہیت کا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ حضرت علی خدا ہے، جو سراسر یہ شرک ہے، بدعت ہے، اور جو شریعت کے اندر کیا ہے، بالکل حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ جس گناہ ہم کو چاہے وہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا، آپ خاتم الانبیاء ہے، سید الرسول ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اپنی ذات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طریقے سے میری ذات کے اندر غلو نہ کرنا، میری ذات اور میری شخصیت کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے بیان نہ کرنا جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی ذات کو، ان کی شخصیت کو بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا، ان کی شخصیت کے بارے میں غلو کیا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، وقول عبد اللہ ورسولہ، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اور یہاں حضرت علی کے بارے میں غلو سے کام لیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے آگے نہیں بڑھانا اللہ سے، میری ذات کے اندر، میری شخصیت کے اندر غلو سے کام نہ لینا۔ تو یہ تیسری بات ہوئی کہ اس طریقے سے بدعت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد شرکیہ افعال انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر آپ دیکھیے معلوم کیا ہوا کہ اسراء کی اور معراج کی تاریخ کوئی متعین نہیں ہے۔ اگر 27 رجب کو مان لیا جائے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، تبع تابعین نے کیا ہے، اسلاف کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، تو کہیں اس بات کی شہادت اور گواہی نہیں ملتی ہے کہ ان تمام زمانوں کے اندر اس عمل کو انجام دیا گیا۔ اس کے بعد میں پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جشن معراج النبی مناتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ بیان کرتے ہوئے، واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کا دیدار کیا تھا، اللہ رب العزت کو دیکھا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کو دیکھنا اس کا تعلق بھی عقیدے سے ہے، اور اس کے بارے میں ہم کو دو باتیں ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک دیکھنا ہے دنیا کے اندر اور دوسرا دیکھنا ہے آخرت کے اندر۔ جہاں تک رہی بات دنیا کی، تو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی شخصیت کا کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اس کا دیدار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ قرآن مجید سورۃ الاعراف اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ طٰہٰ اٹھا کر کے دیکھیں، اور اسی طرح جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا واقعہ ذکر ہے اس کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور کے اوپر تشریف لے گئے تو وہاں پر کیا کہا تھا؟ رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر، جب زیادہ مطالبہ کیا انظر الی الجبل،
اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کوہ طور کے اوپر ظاہر ہوئی تو ایسی صورت میں پھر وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے. بعد میں جب افاقہ ہوا تب اس کے بعد بھی جا کر کے اپنی غلطی کا احساس کیا اور اس کا اقرار کیا اور اللہ رب العزت سے معافی مانگنے لگے. تو اللہ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے اپنے اللہ کی دیدار کا مطالبہ کیا. اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دے سکتے ہو. اور یہ تمام اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا دیکھنا یہ بڑی ناممکن چیز ہے اور معراج کا واقعہ کا تعلق بھی دنیا ہی سے ہے. لہذا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا یہ غلط اور غلط ہی صحیح نہیں ہے. اچھا دلیل آپ کیا دیں گے؟ ایک تو یہ دلیل ہوئی لن ترانی کی دنیا کے اندر آپ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. اور اس کے بعد بھی پھر ایک دوسری دلیل ہے حضرت مسعود کے حوالے سے جو تابعی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد بھی پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 باتیں جس نے کہی اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھا، بہت بڑا جھوٹ باندھا. اب کچھ لوگ قرآن مجید کے کچھ آیتوں سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا. ایک سورہ نجم کی آیت ہے اور ایک 29 سے 30ویں پارے کی آیت ہے. کیا ہے اس کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن جانتے ہیں مفسرین نے وہاں پر کیا لکھا ہے، محدثین نے اس کا جواب کیا دیا ہے کہ وہاں پر جو دیکھنا ہے یہ حضرت جبرائیل کا دیکھنا مراد ہے، اللہ رب العزت کا دیکھنا نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل وحی لے کر کے آتے رہے. نبوت یہ 23 سال کی مدت تک ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حضرت جبرائیل کو صرف 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا. ایک بار جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت اور دوبارہ اسراء اور معراج کے موقع پر. اس کے علاوہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کو اپنی شکل میں نہیں دیکھا تھا. قرآن مجید کی ان آیتوں کے اندر دیکھنے کا ذکر ہے، وہاں پر حضرت جبرائیل کا دیکھنا مراد ہے نہ کہ اللہ رب العزت کا دیکھنا مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسراء اور معراج کا تعلق دنیا سے اور دنیا کے اندر کسی بھی ذات اور کسی بھی شخصیت کا اللہ رب العزت کو دیکھنا یہ ناممکن چیز ہے. یہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے. اب عقیدہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہے، یہ درجہ حاصل ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے. اور اس کے بعد میں پھر ابھی شعر میں نے پڑھا کہ عرش کے اوپر پہنچ گئے. اور ایک شعر اور پڑھا جاتا ہے اللہ کے رسول کی شان میں کیا بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہتے سدرہ سے آگے کون گیا، جبریل ابھی سے پوچھو. یہ شعر پڑھا جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ اسراء اور معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک گئے؟ سدرۃ المنتہا تک. منتہا اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا سے نیچے سے جو چیز جاتی ہے وہاں پہنچ کر کے وہیں پر رک جاتی ہے اور اس کے بعد میں عرش الہی سے جو چیز آتی ہے وہیں پر آ کر کے رک جاتی ہے اور اس کے بعد بھی وہیں سے اس کو لے لیا جاتا ہے. کوئی ادھر سے اوپر سے نیچے نہیں آتا اور نیچے سے اوپر نہیں جاتا. یہ تمام فرشتوں کا اسی طریقے سے انبیاء کا یہ ایک منتہا ہے. وہیں جا کر کے فرشتوں کا علم ختم ہو گیا ہے اور نبیوں کا علم ختم ہو گیا ہے، اسی لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. سدرہ مانے ہوتے بیری کا درخت، بیر کا درخت. اور اس کی تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیا ہے. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ثم ذهب بي الى السدرۃ المنتهى، حضرت جبرائیل ان کو سدرۃ المنتہا تک لے کر کے گئے اور کیا کہا جو سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے نا اس کے جو پتے ہیں ہاتھی کے کان کے برابر
اور اس کے جو پھل ہیں بڑے بڑے مٹکوں کے برابر، اتنے بڑے بڑے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میں پھر تو سدرۃ المنتہا تک صرف اللہ کے رسول کا جانا ثابت ہے. لہذا اگر کوئی آپ کو بیان کرتا ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول کہاں گے منتہا، اسی لیے اس کو کہا ہی جاتا ہے کہ اس کے آگے تمام لوگوں کا علم ختم ہو گیا ہے. صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، ایک حنفی عالم ہے مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ، وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرش کی بلندی تک آپ کا پہنچنا کسی صحیح اور حسن حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، صرف سدرۃ المنتہا تک آپ کی رسائی ثابت ہے، اس کے آگے تک آپ کبھی نہیں گئے، اس کے آگے آپ گئے ہی نہیں. اور اس کے بعد میں کہتے ہیں اور جن چیزوں کا ثبوت نہ ہو انہیں بیان کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے ذکر سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے. کیا ثابت ہو کہ اللہ کے رسول سدرا سے آگے نہیں گئے. لہذا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی فضیلت میں بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ سدرا سے آگے کون گیا، جبریل امین سے پوچھو، یہ غلط ہے. اور ایک اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صرف سدرا تک، اس کے آگے آپ کا جانا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد میں پھر چوتھی بات یہ کہ رجب کی فضیلت میں دن اور رات دونوں میں بہت ساری روایتیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں، اور اسی موضوع اور غیر صحیح روایتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ روایت موضوع ہے، اور موضوع جانتے ہیں جس کو گھڑا گیا ہو، انسان نے جس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہو اس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد میں پھر آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے 27 رجب کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. یہ روایت بھی موضوع اور منگھڑت ہے. تیسری روایت بیان کی جاتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے رجب میں ایک دن روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے اس کے لیے اللہ کی رضوان اکبر لازم ہو گئی. چوتھی روایت ہے حضرت انس سے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ماہ حرام میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 900 برس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. 900 برس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. ابو امامہ کے حوالے سے روایت ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 راتوں میں دعا یہ لوٹائی نہیں جاتی ہے، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات. یہ روایت بھی موضوع اور منگھڑت ہے. عبداللہ بن عباس کا ایک قول ذکر کیا جاتا ہے کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے روزہ تمام عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس سال مر جائے تو وہ شہید مانا جائے گا. اس کے علاوہ اور بہت ساری روایتیں جو 27 رجب کی رات اور دن کی فضیلت کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری روایتیں موضوع اور منگھڑت ہیں، ان کی کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں ہے. تعجب تو یہ اس بات پر ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ اتنی یعنی نہ سمجھ ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ سامنے بیٹھ کر کے بیان کرنے والا بیان کیا کرتا ہے. جانتے ہیں ان روایتوں کو بیان کرتے ہوئے یا موضوع روایتوں کو بیان کرتے ہوئے خطیب کیا کہتا ہے کہ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر یہ روایت ذکر کیا ہے. کتاب کا نام ہی الموضوعات ہے، یعنی وہ کتاب جس کے اندر موضوع اور منگھڑت روایتیں ذکر کی گئی ہیں. علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الگ الگ کتابیں لکھی ہیں اور موضوع اور منکر روایتوں کو اکٹھا کر دیا ہے. اور بیان کرنے والا کیا ذکر کرتا ہے کہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اور موضوعات کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور ہماری عوام کیا کرتی ہے، نعرے تکبیر اللہ اکبر لگاتی ہے. وہ سمجھ نہیں پاتی ہے کہ موضوعات ہے کیا. کتاب کا نام سن لیا اور اس کے بعد میں پھر تالیاں بجاتی ہے، نعرے لگاتی ہے اور خوشی کا اظہار کرتی ہے. سامنے والا بیٹھا ہوا انسان ان کو بیوقوف بناتا ہے. الموضوعات یعنی وہ کتاب جس
उसके अंदर घड़ी और मनगढ़ंत रिवायतें जिक्र कर दिया। जोशी की किताब है मौजूद, उसके अंदर उन्होंने सारी रिवायतें जो जिक्र किया है वो मौजूद और मनगढ़ंत रिवायतें हैं। बस यार है ना। हाँ, तो अल मौजूद बयान करके जिक्र करके बयान नहीं किया जाता है, लेकिन हमारी आवाम समझते रही है। दोस्तों, उसके बाद फिर पांचवी बात कि मेराज की हकीकत है क्या। तो मैं आपको बताऊं कि मेराज ये मक्की जिंदगी के बिल्कुल आखिरी दौर में पेश आया, और वाकई मेराज ये एक मुकम्मल तौर पे मौजिज़ा है, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान को बुलंद करता है। ये वाकया इब्तिदा से लेकर के और इंतहा तक जब वाकई मेराज को आप पढ़ेंगे तो आप शिश्ता रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, लोग आसमाने दुनिया पर, आसमाने दुनिया यानी जो आसमान हमको दिखाई देता है, क्योंकि दुनिया से करीब है इसलिए उसको आसमानी दुनिया कहा जाता है। लोग आसमान के ऊपर जाने की दावा कर रहे हैं। जानते हैं ये सोच और ये विचार लोगों के जहन में कहां से आया? इसी वाकये मेराज को लेकर के, कि जब एक इंसान रातों रात मक्का से बैतुल मक़दिस और उसके बाद में फिर बैतुल मक़दिस से 7वें आसमान पर जा करके फिर वहां से वापस आ सकता है, तो हम भी आसमान के ऊपर पहुंच सकते हैं। इसी वाक़ये को सामने रखते हुए लोगों ने तजर्बात करना शुरू कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले उनके साथ ये मामला पेश आ चुका है, और हमें ये शर्फ हासिल है कि हमारा नबी, उसको ये दर्जा हासिल हुआ, ये मकाम हासिल हुआ कि वो 7वें आसमान पर गया। तो वाकई मेराज ये मुकम्मल तौर पे एक मौजिज़ा। और मैं आपको बताऊं कि मेराज पर ले जाने से पहले हजरत जिब्राइल आए और उसके बाद में फिर आपके सीने को फाड़ा, आपके दिल को निकाला। दिल को निकालने के बाद वहां से एक गोश्त का लोथड़ा निकाला और कहा हादा हदुश शैतान मिनका, ए नबी ये आपसे शैतान का हिस्सा है। और उसके बाद में फिर उसको जमजम के पानी से धुला। जमजम के पानी से धुलने के बाद फिर उस लोथड़े के गोश्त के लोथड़े को उसकी जगह को वापस लौटा दिया गया, और उसके बाद में फिर उसके ऊपर सिलाई मार दी गई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर, उस सीने पर सिलाई का निशान देखता था, मुझे सिलाई के निशान नजर आते थे। ये दुनिया के अंदर पहला वाकया है और पहला ऑपरेशन है, पहला जर्राही का काम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया। 4 मरतबा शक्के सदर का वाकया पेश आया, आखिरी मरतबा मेराज का वाकया। मेराज के मौके पर आपके सीने को चाक किया गया और उसके बाद उसको धुला गया, और उसके बाद में फिर आपको वहां से फिर बुराक लेकर के आए, बुराक पर सवार हुए। बुराक के बारे में हदीस के अंदर है कि बहुत सफेद, घोड़े से थोड़ा कमतर और खच्चर से थोड़ा बड़ा, दोनों के दरमियान। या खुद वो अपना जब कदम रखता तो एक कदम यहां और एक कदम जहां निगाह पहुंचती थी वहां, यानी बड़ी तेज सवारी थी। उस सवारी के ऊपर सवार होकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस से ले गए, खाने काबा से लेकर के बैतुल मक़दिस गए, और वहां पर क्या हुआ, वहां पहुंचे। और आप जानते हैं ना कि मक्का से बैतुल मक़दिस का फासला उस जमाने में घोड़े से, ऊंट से 1 माह का फासला था, यानी 1 माह आदमी चलता तब जाकर के मक्का से बैतुल मक़दिस पहुंचता था और बैतुल मक़दिस से मक्का पहुंचता था। लोग तिजारत की गर्ज से आते जाते थे और उनका सिलसिला लगा रहता था। पहुंचे वहां पर, बुराक को बांध दिया, उसके बाद फिर मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, अंबिया की इमामत करवाई, मस्जिद से निकले, हजरत जिब्राइल 2 प्याला लेकर के आए, जिस एक के अंदर दूध और दूसरे के अंदर शराब थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला ले लिया और उसको पी लिया। क्यों? इसलिए कि मक्का से बैतुल मक़दिस सफर करके गए थे, थके मादे थे, आपके सामने पेश किया गया, आपने उसको पिया। हजरत जिब्राइल ने कहा इख्तरतल फित्रता, ए नबी आपने फितरत को अख्तियार किया है। अगर आप एक दूसरे प्यारे को लेते, शराब वाले प्यारे को, गमत उम्मत, तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। और उसके बाद में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि पहले आसमान पे ले गए, आदम से मुलाकात हुई, दूसरे पे यहिया और ईसा से मुलाकात हुई, तीसरे पर हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई। हदीस के अल्फाज है
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کو میں نے دیکھا اذا ہوا قدوت یا شطر الحسن، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی دی گئی ہے، پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کو عطا کی گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ کہاں اس سے ملاقات ہوئی؟ تیسرے اس پر حضرت یوسف سے، حضرت یوسف کی خوبصورتی مشہور ہے، تبھی تو عزیز مصر کی بیوی نے فریفتہ ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کا مجموعہ تھے، تمام چیزوں کا مجموعہ تھے۔ آپ کی خوبصورتی بھی سب سے بڑھ کر کے، آپ کی دیگر چیزیں بھی سب سے بڑھ کر کے، آپ کی خلاف کیا نام ہے امامت بھی سب سے بڑھ کر کے، آپ کی جو ہے نبوت بھی سب سے بڑھ کر کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی خوبصورتی کے بارے میں اشعار کہے، لنا شمسن ولی الآفاق شمسن، یہ ہمارا بھی ایک سورج ہے، دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے، دنیا والوں کا سورج دن میں نکلتا ہے، میرا سورج رات میں نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول کی خوبصورتی کے بارے میں ذکر کیا، عربی کے اندر اشعار کہے، تو کہا کہ حضرت یوسف کو آدھی خوبصورتی دی گئی۔ چوتھی آسمان پہ ہے ادریس سے، پانچویں آسمان ہے ہارون سے، چھٹے آسمان پہ ہے موسیٰ سے۔ حضرت موسیٰ کے پاس سے جب گزرے تو حضرت موسیٰ دیکھ کر کے رونے لگے۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ میری بات جو تیرا بندہ یا لڑکا بھیجا گیا ہے نا، اس کے ماننے والے مجھ سے زیادہ ہوں گے، میرے ماننے والے کم ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حدیث کے الفاظ ہے مسلم ظہرہ الی البیت المعمور، بیت معمور کی طرف اپنی پیٹھ کا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلام ہوا، دعا ہوئی، اس کے بعد میں سوال جواب ہوئے، اور اس کے بعد میں صدر بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح دنیا کے اندر خانہ کعبہ ایک گھر ہے اور 24 گھنٹہ وہ اللہ کی عبادت سے بالکل معمور رہتا ہے، آباد رہتا ہے، ایسے ساتویں آسمان پر ایک اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا ہے جس میں فرشتے 24 گھنٹہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح خانہ کعبہ آباد رہتا ہے ایسے وہ گھر بھی آباد رہتا ہے، اسی لیے اس کو بیت معمور کہا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، روزانہ 70,000 فرشتے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے آئے گا۔ سدرۃ المنتہا تک جب پہنچے تو جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انمول چیزیں عطا فرمائی گئی۔ ایک 50 وقت کی نماز، بہت دوڑ دھوپ کے بعد پھر اس کو 5 وقت کیا گیا، لیکن اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارے یہاں بات کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، جو کہہ دیا پتھر کی لکیر۔ لیکن ظاہراً 5 ہیں، اے نبی ظاہراً یہ 5 ہیں، لیکن ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 کا ملے گا۔ ایک وقت کی نماز کا ثواب 10 وقت کی نمازوں کے برابر ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا تحفہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ اسلام کی اور دیگر جو بنیادی ارکان ہیں، حج ہے، روزہ ہے، زکات ہے، اللہ رب العزت کے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی کے اوپر فرض قرار دے دیا، کہا جاؤ جا کے بتلا دو نبی کو۔ لیکن جب نماز کو فرض قرار دینا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا اس عظیم تحفے کو دینے کے لیے، جس سے آج امت مسلمہ کی اکثریت غافل ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، الحمدللہ مسجد بھری ہوئی ہے، جمعہ کے علاوہ ایام میں دیکھیں آپ 5 وقتہ نمازوں کے اندر اور چند گنے چنے افراد، یہ افسوس کی بات ہے۔ جو تحفہ اور جو چیز اللہ رب العزت نے دینے کے لیے اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلایا، آج ہم اسی سے پیچھے ہیں۔ دوستو یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اور اس کے بعد میں دوسری چیز کیا ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت 2 آیتیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے کفتا ہو تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی شیطان، انس، جنات اور اس طریقے سے اور کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ملی؟ ان لوگوں کے لیے بخشش کا وعدہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔
پتہ کیا چلا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کی بخشش اگر بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں تو ناممکن چیز ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پر جنت و جہنم دیکھا اور پورا واقعہ جانتے ہیں. یہ حالت بیداری میں ہوا. کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ سوئے ہوئے تھے, آپ کو خواب دکھایا گیا, لیکن یہ غلط ہے. صحیح بات یہ ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ پورا مکمل طور پہ بیداری کی حالت میں ہوا. مکہ سے بیت المقدس, بیت المقدس سے اس کے بعد میں ساتویں آسمان پر, اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آئے, جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے کر کے گئی اپنے بندے کو کہاں, مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک. اس لیے لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھلائیں. اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں دکھلائی. مکہ واپس آئے, صبح ہوئی, مکہ والوں کے سامنے اس بات کو رکھا, انکار کر دیا, کہا ہم اس کو مانیں گے نہیں. بھاگتے ہوئے ابو بکر کے پاس گئے, کہا ابو بکر ارے بیوی تمہارا نبی تو کہتا ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے, میرے پاس جبرائیل آ رہے ہیں, نبوت کی باتیں آتی ہیں. اب آج تمہارا نبی یہ دعویٰ کرنے لگا ہے کہ راتوں رات وہ بیت المقدس گیا اور اس کے بعد میں ساتویں آسمان پر اور پھر واپس آ گیا, یہ تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. کہا کون کہہ رہا ہے؟ کہا آپ کا نبی, تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اگر نبی کہہ رہے ہیں تب تو سچ بات ہے. اسی لیے اللہ کے ابو بکر کو کیا ہے, صدیق کہا گیا. صدیق جیسا لقب ملا. کہا نبی کہہ رہے ہیں تو سچ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب ابو بکر نے انکار کر دیا, ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کی اور کہا کہ واقعہ سچا ہے, نبی بیان کر رہے ہیں, پھر بات کے اللہ کے نبی کے پاس ہے. کہا اچھا یہ لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے وہاں پر, دیکھا تھا بیت المقدس کیسا ہے, اس کا رخ کس طرح سے, اس کے اندر کتنے کھمبے ہیں, کتنی کھڑکیاں ہیں, ساری چیزیں ان کو معلوم تھی. امتحان لینا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لما کذبتنی قریش, جب قریش نے مجھ کو جھٹلا دیا, کنت فی الحجر فجعل اللہ لی بیت المقدس, میں ہجر کے اندر کھڑا ہو گیا. جو ہجر کا بیت المقدس کے اندر, خانہ کعبہ کے اندر جو حتیم کا حصہ ہے نا, چھوٹا ہوا ہے, کہتے اس کے اندر میں کھڑا ہو گیا. اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ بیت المقدس کو میرے سامنے لا کر کے کر دیا, اور جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھتے تھے میں ان کو بتاتا جاتا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں واللہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں تھی, لیکن اللہ نے کیا کیا, میری شان کو دوبارہ کرنے کے لیے, میرے مقام اور مرتبہ کو بڑھانے کے لیے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا, اور جس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے تھے وہ میں بیان کرتا ہوا چلا گیا. تو یہ مختصراً کیا ہے, معراج کا واقعہ ہے. بس جو حدیث کے اندر مذکور ہے وہی صحیح حدیث کی روشنی میں. اب واقعہ کب پیش آیا اس کو میں نے بھی ذکر کر دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے, صحابی نے, یا کتنے نے, اور نے 27 رجب کو نہ جشن منایا ہے, نہ ایک طریقے سے کوئی خوشی منائی ہے, نہ پٹاخہ چھوڑا ہے, نہ ایک طریقے سے مسجدوں کو سجایا ہے, نہ گھروں کو سجایا ہے, نہ اللہ کے رسول کی آمد کا عقیدہ رکھنا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری بدعت ہیں, اور بدعت کے بارے میں بتایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو, اس کا تعلق عقیدے سے ہے, تعلق عقیدے سے ہے, اس لیے اس کو اچھے طریقے سے جاننا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا شہدائی بنائے, جب تک اس دنیا کے اندر کے سامنے رکھے. ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.